السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد۔ دو چیزیں بہت ضروری ہیں درج کرنا ہے۔ ایک تو امید پورٹل کے جو اوقاف کو درج کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، آج کا بھی دن ہے اور ایک دن شاید بڑھا دیا گیا، جیسے مجھے کل کا دن بھی۔ بہت سے ابھی اوقاف ہیں جن کو ابھی درج نہیں کیا گیا ہے، خاص طور سے جو قصبوں میں اور دیہاتوں میں اوقاف ہیں وہ ابھی تک درج نہیں ہو سکے۔ جیسے کہ رپورٹ یہ ہے کہ صرف 50% اوقاف ابھی تک درج ہو سکے ہیں۔ اور امید پورٹل بھی بہت زیادہ خراب بنایا گیا ہے، بہت زیادہ ڈیفیکٹو ہے، بہت زیادہ اس پہ غلطیاں ہیں۔ اس لیے میں نے ابھی 2-3 دن پہلے جو اس میں انٹرویو دیا تھا، کئی چینلوں میں پایا تھا کہ لگتا ہے کسی بہت ہی جاہل کلر نے اس کو بنا دیا ہے، کسی جاہل الٹریٹ کلر نے اس کو بنا دیا۔ کوئی اوقاف کے سلسلے میں اس سے کوئی جانکاری نہیں تھی، جس کی وجہ سے بڑی خرابیاں پیش آ رہی ہیں۔ اس کے لیے میں نے پوری ڈیٹیل اس میں بیان کی تھی کیا کیا اس میں خرابیاں ہیں۔ سب سے خرابی یہ ہے کہ بیچ بیچ میں بند ہو جاتا ہے، کئی گھنٹے بند رہتا ہے، کئی گھنٹے۔ ایک بار 5 دن لگاتار، پچھلے 5 دن لگاتار بند رہا۔ سب لوگ کوشش کرتے رہے لیکن کوئی وہ کھل نہیں پایا۔ اگر کھلتا بھی تھا تو آدھے پون گھنٹے کے لیے اس کا پھر بند ہو جاتا تھا۔ تو اس سے بڑی خرابی ہے، اس کی وجہ سے بہت سے جو اوقاف ہیں وہ درج نہیں ہو سکے۔ تو اس پہ سپریم کورٹ اس میں ایک آسانی دی ہے۔ وہ آسانی یہ دی ہے کہ جو درج نہیں ہو پائے ہیں پورٹل کی خرابی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے درج نہیں ہوئے تو الگ بات، لاپرواہی سے درج نہیں ہوئے تو الگ چیز ہے۔ نہیں، اگر پورٹل کی خرابی کی وجہ سے کوئی وقت درج نہیں ہو سکا ہے تو پھر اس کو ٹریبونل پہ جا سکتے ہیں اور وہاں سبب بیان کرنا ہوگا، ویلڈ سبب بیان کرنا ہوگا کہ کس وجہ سے وہ درج نہیں ہو پایا۔ کیونکہ اب کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ دن بھر بیٹھا رہے ٹی وی کے اس کے سامنے، کمپیوٹر کے سامنے رات بھر بیٹھا رہے یہ دیکھنے کے دیکھیے کب چلتا ہے وہ۔ تو کوئی طرح فالتو تو دنیا میں ہوئی کر کسی اس طرح سے بیٹھے بیٹھے یہی دیکھتا رہے کہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے، چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے۔ کسی کو گھنٹہ بھر کی فرصت ملتی ہے، کسی کو 2 گھنٹے کی فرصت ملتی ہے، جب دیکھا کہ اس کو نہیں چلا تو ایک تو یہ کہ اس کی اسکرین شاٹ لے لیں، جس وقت وہ بیٹھے اور نہ چل رہا ہو اس وقت اسکرین شاٹ اس کا لے لیا جائے، ثبوت کے طور پر میں بیٹھا ہوا اس کے سامنے اور نہیں چل رہا ہے، تاکہ اس کا ثبوت موجود ہو جائے اور اس کو بعد ٹریبونل میں جا کر اس کو پیش کر سکے۔ لہٰذا اسکرین شاٹ لینا جس وقت نہ چل رہا ہو، اسکرین شاٹ لینا اس کا ضروری ہے تاکہ ثبوت ہو جائے ہمارے پاس کہ ہم بیٹھے تھے مگر نہیں چل رہا تھا۔ تو یہ بہت سے اوقاف یہ کوشش اور ہو رہی ہے کہ اس کو بڑھایا جائے۔ میں نے جب جس پر یہ وقت بل آیا ہے اس کے دوسرے یا تیسرے دن میں نے پریس کانفرنس کی تھی وہاں پر دہلی میں، اور اس پہ یہ بات کہی تھی کہ جو درج کرنے کا انہوں نے پروسیس کیا ہے تو یہ 2 سال 3 سال بھی لگ جائے گا اور درج نہیں ہو پائے گا، سب کے ساتھ صحیح طریقے سے نہیں ہو پائے گا۔ وہی ہمارے سامنے معاملہ آ رہا ہے۔ تو ابھی 2 دن ہیں، آج کا دن ہے اور کل کا دن ہے، تو اس میں کوشش ہو اور اس کے بعد پھر وہاں کا ٹریبونل بھی جانے کا اس میں 4 سے 6 مہینے تک چانس ہے اس میں۔ دوسری چیز ہے بہت ضروری ہے، بہت اہم، جس کی ہم لوگ بنیادی طور پر مخالف رہے ہیں، ہم لوگ کہ تمام مسلمان مخالف رہے ہیں، اور وہ SIR ہے کہ جس میں یہ آپ کو یہ دکھانا ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں۔ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے اور کسی کو نہیں بتانا کہ وہ ہندوستانی ہے کہ نہیں ہے، صرف مسلمانوں کی شرط لگاتی ہے کہ وہ بتائے کہ وہ ہندوستان کا ہے کہ نہیں۔ تو بہت سختی سے مخالفت ہوئی تھی اس کی۔ یاد ہے کہ شاہین باغ میں کئی مہینے تک اس پر دھرنا بھی دیا گیا، اس کے بعد جب کورونا آ گیا تو پھر دھرنا ہٹانا پڑ گیا اس کی وجہ سے۔ یہاں بھی لکھنؤ میں بھی اس کے اوپر تھا، لیکن اب اس میں تھوڑی سی آسانیاں انہوں نے پہلے تو 1953 سے بتائیے کہ آپ دادا بھی تھے کہ نہیں آئی، لیکن اب 1900 وہ شرط ہٹا دی گئی ہے۔ اب 1903 میں اگر کسی کا دام تھا تو وہ 2003 میں اگر کسی کا کوئی بھی جائیداد، کوئی بھی ڈاکیومنٹ اس کا ہے، کوئی بھی ڈاکیومنٹ اس کے ماں باپ کا ہے، دادا دادی کا اگر کوئی ڈاکیومنٹ ہے اس کا، وہ اگر پیش کر دے تو اولادوں کو بھی وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے، اولادوں کو بھی قبول کر لیں گے۔ تو یہ ہے، تو اس سلسلے میں ضروری ہے کہ اپنے علاقے کا جو BLO ہے اور جس کو معین کیا گیا اس سے آپ کنسلٹ کریں، وہ آپ کو فارم دیں گے اور فارم آپ جو ہے اس کو بھرے، فارم بھر کے جس کا نہیں ہے وہ اس کا الگ فارم ہے، اور جس کا ID ہے ووٹر ID ان کا الگ فارم ہے۔ تو یہ ضرور بھریے
वरना हुकूमत को बहाना मिल जाएगा या मौजूदा हुकूमत को बहाना मिल जाएगा हमारे वोट काटने के लिए। लिहाजा इस सिलसिले में आप हजरात से गुजारिश है कि अपने इलाके का जो भी BLO हो उसको मालूम करें और उसके बाद ये SIR का फॉर्म आप जरूर भरते। बच्चों का भी भरें, बच्चों की अभी नौबत नहीं आई है, वो 12 के बाद वो नौबत आएगी। अभी जिनके ID मौजूद है और जिनका वोटर लिस्ट में जिनका नाम मौजूद है तो इस वक्त उनका फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो इसको जरूर भर दिया जाए ताकि हमारी वोट का हक जो है वो जो जब्त न हो सके और हुकूमत अपनी साजिश में कामयाब न हो सके। ये सबसे जरूरी है कि हुकूमत अपनी साजिश में कामयाब न हो सके, इसके लिए भरना जरूरी है, बहुत जरूरी। दो चीजें बहुत जरूरी। और एक बहुत दिनों से मुसलमान के सिलसिले में लड़ रहे थे और तरह तरह के जब भी RTI डाली जाती थी तो DF साहब से जवाब आ जाता था कि ये प्राइवेट ट्रस्ट है और प्राइवेट ट्रस्ट के लिए हम जवाब नहीं दे सकते, हम पर कोई RTI लागू नहीं होता क्योंकि ना हुकूमत से कुछ लेते हैं ना हुकूमत को कुछ देते हैं, लिहाजा ये RTI में ज़ैल में नहीं आते। लिहाजा हमारे बनारस के हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने एक RTI डाली थी कि ये प्राइवेट ट्रस्ट नहीं है, DM साहब जो गलत बयानी कर रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि RTI ने DM साहब के बयान को उन्हें गलत करार दिया कि प्राइवेट ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि जो प्राइवेट ट्रस्ट हो उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो कमेटी मुहैयत नहीं कर सकती। बाकायदा गजट है 1960 का 1985 का जिसमें गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई है। आप एक प्राइवेट ट्रस्ट की गवर्नमेंट कमेटी कैसे बना देगी? तो क्या आपकी बात गलत है? तो उसके बाद उन्होंने कई बार ये हमने उस पर ये सब लिखा है कि ये घड़ी जो असली चोरी हुई वो कहाँ है। इसके अलावा जो लीज पूरा जो गोल दरवाजा है ये 90 साल की लीज पर दिया गया हुआ है। उस जमाने में भी हमारी ऐसे शिया थे क्योंकि पूरे इलाके में किसी एक मुसलमान को लीज पर नहीं दिया गया, सब गैर मुस्लिमों को दिया गया आज से 90 साल पहले। तो जमाने में हमारी जैसे शिया थे, उस जमाने में भी दीन ने शियों को नहीं दिया। तो वो खत्म हो रही है 1925, ये 2025 वो लीज खत्म हो रही है। 2025 वो लीज खत्म हो रही है। हमने मांगा कि लीज डीड दी जाए, उसकी कॉपी दी जाए, जो उसको इनकार कर दिया था DM देने से। इस जो घड़ी चोरी हुई उसके सिर्फ कोई नहीं। आमदनी कितनी है गलत बताई जाती है, आमदनी झूठ आमदनी बताई जाती है। आमदनी कई करोड़ है यहाँ की जो कम करके बताई जाती है। लिहाजा उस पर भी डिमांड थी कि आमदनी बताई जाए, खर्च बताया जाए, वो उससे सबसे इनकार कर दिया था। तो अब RTI जज साहब ने उनके ऊपर पेनाल्टी लगाई है कि 25,000 रुपये पेनाल्टी देगा। उसके बाद ये है कि अगर इसके बाद भी वो पेनाल्टी के बाद भी अगर उन्होंने जवाब नहीं दिया तो उस पर ऑर्डर है कि उनकी तनख्वाह रोक दी जाए, और उसके बाद भी अगर नहीं तो फिर उनकी नौकरी खतरे में है। और उसके साथ साथ जो LDA के VC हैं उनके लिए भी RTI डाली गई है कि अब बाद बाकी करबला में जो लंबी लंबी इमारतें बनी हुई हैं उसका कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। हम 2 साल तुमको लिख रहे हैं, अब RTI डल गई है कि RTI जवाब दीजिए जो वहां बिल्डिंगें बनी हैं उनका नक्शा पास है कि नहीं है। जब भी जाते हैं वहां पैसे मिल जाते हैं, रिश्वतें मिल जाती है, वापस आ जाते हैं। लिहाजा अगर LDA की VC ने भी यही तरीका इख्तियार के जवाब नहीं दिया तो इंशाल्लाह उनका भी हश्र वही होगा जो DM साहब का होगा। ये मैंने कहा था ये 250 रुपए नहीं है, ये 250 दाग है जो उनके कैरियर में लगे हैं। 250 तो कोई हैसियत नहीं उनके लिए, तो 2.5 लाख और 10 लाख लोग कर दो। तो ये 2-3 चीजें बताना जरूरी थी। और जल्दी से बस अर्ज कर दूं, 5 मिनट गुजर गए, 1 मिनट और अभी देखिए इसीलिए मजबूरन मुझे कहना पड़ता है। पर जो कुछ मैं कहता हूं अपनों के लिए कहता हूं, दुश्मनों के लिए नहीं कहता, क्योंकि जिनके ऊपर जो हराम खा रहे हो, जो झूठ बोलने पर तुले हुए हो, इल्जामात लगाने पर तुले हुए हो, तो जो इमाम हुसैन के खुतबों को उन पर असर नहीं हो रहा है तो मेरे खुतबों को क्या असर हो जाएगा? ऐसे खबीस और जलील और गलीज लोग हैं, इन पर कोई असर नहीं होने वाला। सिर्फ अपने जो हमारे चाहने वाले उनके लिए कि वहीं वो किसी के धोखे में ना आ जाए, वो किसी गलत बयानी में ना आ जाए। क्योंकि तो ऐसे है कि अगर ये कह दे कि कल जवान ने चांद चुरा लिया है तो बहुत लोग कहते हैं अरे साहब गलत हरकत की, नजर उठा के देखेंगे नहीं कि चांद है भी कि नहीं है, लेकिन बयान करना शुरू कर देंगे। अभी एक साहब जो एक्सपर्ट है इसके कंप्यूटर के चढ़ा रहे, तो वो मेरे घर में जब आए तो घर में देख के कहने अरे मुझे तो मैंने कुछ और सुना था कि आपके सोने की मसहरी भी है और चांदी का पानदान भी है और बताइए वो भी है सब कुछ। ये तो बिल्कुल मामूली घर है,
تو اس سے اندازہ ہوا کتنا زہر پھیلایا گیا ہے، کتنا زہر پھیلایا گیا ہے، کتنا زہر پھیلایا گیا ہے لوگوں کے ذہنوں میں دشمنوں نے. ان پر کوئی اثر نہیں ہونے والا. آپ یزید کا نسخہ کہہ دیا تو کوئی اثر نہیں ہوا ان کے اوپر. بڑے ہنس کے وہ مسکرائے کہ انہیں یہ لقب قبول بھی کر لیا کہ ہم ہیں یزید کا نسخہ میں ہے. تو اسی سے اندازہ کیجیے. میں 2 جملے کہ دیکھیے کوئی بھی جوانی میں اگر دولت جمع کرتا ہے تو اپنی آرام و آسائش کے لیے کہ خود آرام و آسائش، اور بڑھاپے میں دولت اگر جمع کرتا ہے تو اولاد کے لیے کرتا ہے کہ اولاد آسانی سے زندگی گزارے، آرام و آسائش سے دن گزارے. مجبور ہے، یہ صرف اپنوں کے لیے کہہ رہا ہوں، غیروں کے لیے. میرا بیٹا جو ہے ایران میں رہتا ہے، اس کے پاس چھوٹی سی اسکوٹی ہے، ایک چھوٹی سی اسکوٹی ہے. پہلے بیچارہ بسوں سے سفر کرتا تھا، 2-3 سال پہلے اس نے بس کہا کہ بھائی بسوں سے کہاں تک سفر کرے، اسکوٹی ایک بڑی مشکل سے اسکوٹی اس کو دلوائے گی. اب وہ کہہ رہا ہے وہاں سردی شدید ہوتی ہے، مولانا تشریف فرمائے، برف باری ہوتی ہے، اتنی شدید سردی ہوتی ہے، 0 سے 6-7 ڈگری نیچے چلا جاتا ہے. جب میں پہلے سال گیا تو مجھے زیادہ نہیں تھا، میں یوں نکل گیا باہر تو ہاتھ نیلے ہو گئے. اتنی شدید سردی تھی کہ ہاتھ نیلے ہوئے. صاحب پوچھے ارے کیا کر رہے ہیں آپ، خون جم جائے گا، جلدی سے آپ وہ دستانے خریدیے. مطلب ہاتھ کھلے رہے تو ہاتھ نیلے ہو جاتے ہو. اس میں بیچارہ وہ اسکوٹی چلا کے جا رہا تو اس نے فرمایا کہ بھائی ایک گاڑی دلا دیجیے. میں نے کہا جب باپ خود خرید نہیں سکا تو بیٹے کو کیا دلا سکے. تو لہٰذا میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں. بڑھاپے میں اولاد کے لیے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، اتنے بھی نہیں ہے کہ اس بچے کو ایک گاڑی دلا سکے جس کے لیے 20 کروڑ جس کے پاس موجود ہو، 100 کروڑ جس کے پاس موجود ہو. ابھی نئے 5 کروڑ جس کو ملے ہو، وہ بچے پہ گاڑی نہیں دلا سکتا. اس سے آپ اندازہ فرمائیں کہ کہتے بکار اور جھوٹے کتنے خبیث ہیں. اس لیے مجبوراً ان کو نسخہ جدید کہنا پڑتا ہے، مجبوراً کہنا پڑتا ہے کہ جو غلط الزامات لگا رہے ہیں اللہ ان کی اصلاح کرے، یہ جھوٹے الزام لگوانے والے کی اصلاح کرے. اور اللہ کی اصلاح نہیں ہے تو دنیا میں بھی سزا دے دو اور آخرت میں بھی کو سزا دے. اور اگر میں نے کوئی غلط حرکت کی ہے تو مجھے بھی دنیا میں سزا ملے اور آخرت میں سزا ملے. یہ چند جملے کرنا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی. صلوات محمد و آل محمد.